مسلمانوں کے متنوع گروہوں میں اہل حدیث ایک مشہور گروہ ہے۔ عوام کے اندر علماء کے جو افکار ہیں ان کی وجہ سے افراط تفریط پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جن لوگوں نے میدان عمل میں کام کیا ہے دوسرے فرقوں کے بالمقابل انہوں نے نئی راہیں اختیار کی ہیں۔ آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ بر صغیر کے اندر فقہ کے جمود کو ختم کرنے کے لیے وسعت کی کوششیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی، اور اسی کا ایک تسلسل جو ہے وہ اس ملک میں اہل حدیث ہے۔ شاہ ولی اللہ کی ابتدائی کوششیں یہی تھیں کہ وہ قرآن مجید کا انہوں نے سرکاری زبان فارسی میں ترجمہ کر دیا، اور اس کے بعد جب اردو کو رواج ملا تو شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے جو ہے قرآن مجید کے تراجم اور حواشی، ایک شاہ عبد القادر کا ترجمہ اور حواشی ہیں، یہ تو باب محاورہ ہے، اور ایک شاہ رفیع الدین کے تراجم ہیں وہ لفظی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ حدیث کا علم جس طرح شاہ ولی اللہ کے شاگردوں نے اسے آگے پھیلایا، بالخصوص سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسند شاہ اسحاق پر 1842 میں بیٹھے، انہوں نے جس طرح جو ہے وہ تدریس کے ذریعہ سے حدیث کو فروغ دیا اور حدیث کی صحت ذوق اور اسی طرح حدیث کے اندر اس کی وہ معنویت جو تکلفات سے پاک ہو، اس معنویت کو انہوں نے فروغ دیا۔ حکومتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت دفعہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے آپ میں مگن رکھنے کے لیے بعض چیزوں کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں تاکہ لوگ انہی کے اندر الجھے رہیں اور حکومتوں کی طرف سے ہم کی نظر نہ ہو۔ 1857 کے اندر جو آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی، اس کے بعد جو لوگ اس کے باقیات میں سے تھے انہیں جو ہے وہ کتاب و سنت کا شاہ ولی اللہ کی وجہ سے ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا۔ پھر یہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد جو ہیں جی مختلف علاقوں میں پھیلے، اپنے اپنے علاقے کے اندر جو مسائل تھے اس کا رد عمل بھی ان پر ہوا، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ جب مناظرے اور مباحثوں کا زور ہو اور حکومت بھی جو ہے وہ اس بات
کے لیے محنت کرے کہ زیادہ سے زیادہ مناظرے اور مباحثے ہونے چاہیے. اس سے ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو سامعین عوام ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جذبات بڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے جذبات بھڑکنے سے افراد اور تفریق کی راہیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اب صورتحال یہ ہے کہ عام عوامی ذہن ان کے اندر ایک رویہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی عالم کی اس طرح کی اتباع نہیں کرنی کہ وہ اسی کے ہو رہے، بلکہ عوام کی رہنمائی جن علماء سے ہوتی ہے، ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ خطیبوں کا بھی یہاں ایک غلبہ رہا ہے. ان خطیبوں نے بھی جو ہے وہ عوام کے مزاج کے اندر جو ہے وہ افراد اور تفریق کی صورت اختیار کی ہے. وہ خود جو رجحان رکھتے تھے انہوں نے عوام کے اندر ایسا رجحان پیدا کیا. اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ کی تحریک جو فقہ کی وسعت کی تھی، وہ تحریک یوں بن گئی کہ عوام جو ہے وہ کسی ایک عالم کی تقلید کرنے کی بجائے کتاب و سنت کے مطالعہ میں مصروف ہوئے. لیکن کتاب و سنت کے مطالعہ کے اندر تقلید کا جو بہت بڑا رد ہے وہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. تو حافظ ابن حزم جو ہیں وہ ایک مخصوص ذہن رکھتے ہیں. کتاب و سنت کی دلالت، ایک تو کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں صریح موجود ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جو مسائل انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں کتاب و سنت جو ہے وہ دلالت کے ذریعہ سے جو ہے وہ ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرتی ہے. کتاب و سنت کی دلالت کے سلسلے میں جو ہے وہ لوگوں کو احساس نہیں ہوا، لیکن ابن حزم کا جو ہے وہ رویہ اس طرح سے پھیلا ہے کہ میں آج آپ کو جو ہے وہ تقلید کے بالمقابل جو لفظ ہے وہ اجتہاد ہے. اس وقت تو آپ کو ہم چیزیں بتا رہے ہیں، اس کا ایک تعلق جو ہے وہ اہل حدیث مکتب فکر سے ہے کہ اہل حدیث مکتب فکر کے اندر جو ہے وہ کیا حالات ہیں، اور ان کے اندر آپ کو جو ہے وہ کم از کم یہ علم ہو کہ علم کے اندر افراد اور تفریق سے بچنا چاہیے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کا موضوع جو ہے اس پر گفتگو کی ہے. ابن حزم نے جو ایک منہج اختیار کیا ہے، اس منہج کے اندر اجتہاد کی شکل یہ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ کس طرح تقلید سے نکالا جائے، اور اس کے اندر انہوں نے اتنا زور اختیار کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ علماء سے مسئلہ نہ پوچھیں کہ مسئلہ ہے کیا. عوام علماء سے یہ پوچھیں کہ کتاب و سنت کے اندر دلیل کہاں ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ زندگی کے جو مسائل ہیں وہ سارے ظاہر باہر نہیں ہوتے، اس کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گہرے غور و فکر کا حاصل ہوتی ہیں. ابن حزم نے کہا ہے کہ آپ اگر کسی عالم سے یہ پوچھیں گے نا کہ تیرا فتویٰ کیا ہے، یا کسی اور کا حوالہ پوچھیں گے کہ فلاں کی فقہ یا اس کا فتویٰ کیا ہے، تو یہ جو ہے یہ تقلید ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی عالم سے اگر پوچھ سکتے ہیں تو صرف یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اندر نصوص کیا ہے.
اس سے صورت یہ پیدا ہوئی ہے کہ اب عوام کے اندر ہزاروں درجے ہیں لوگوں کے علم کے، صرف کتاب و سنت کی نص پیش کر دینا، اور پھر یہ بھی کہ ابن حزم کے نزدیک کتاب و سنت کے اندر نص اور ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، کتاب و سنت کا ظاہر پیش کر دینا، اور عوام سے یہ کہنا کہ اب آپ کو جو ہم نے پیش کر دیا ہے، اب آپ کا کام ہے اس کے اندر غور و فکر کر کے خود سمجھیں۔ حالانکہ کتاب و سنت جس طرح سے جمع ہوئی ہے، اسی طرح جو ہے کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ اہل علم کے مناہج جو ہیں وہ مشہور ہوئے ہیں۔ ان مناہج کے اندر جو ہے آپ کو بتایا گیا کہ اہل الحدیث اور اہل الرائے یہ علماء کے مناہج تھے، اور یہ اجتہاد کا اختلاف تھا کہ اجتہاد جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے جو ہے وہ ان مناہج کی تفہیم کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ ان کے دونوں کے فرق بیان کیے تھے۔ اب یہ ہے کہ جب عوام کے اندر ایسی باتیں آئیں تو وہ فرق جو علماء کا تھا وہ تو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اب عوام نے جو ہے وہ اس کے اندر جو شدت اختیار کی وہ یہ اختیار کی کہ چند ایک مسائل کے اوپر علماء کے جو مناظرے ہوتے تھے، ان مسائل کے اندر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور اہل حدیث جو ہے وہ چند ایک مسائل کا نام ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ مسائل چند ایک جو ہیں وہ جہاں پائے جائیں گے وہ اہل حدیث ہوں گے۔ حالانکہ اہل حدیث جو ہے اس کا نقطہ نظر آپ کا جو ہے وہ متقدمین میں اہل حدیث اور اہل الرائے جو علماء کا اختلاف تھا اسے سامنے رکھیں، یا شاہ ولی اللہ کے شاگردوں میں سید رضی حسین دہلوی نے جو اہل حدیث کا منہاج جو ہے وہ سامنے رکھا ہے اس کو سامنے رکھیں، تو اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ آپ نے جو ہے وہ عالم سے صرف کتاب و سنت کی نص پوچھنی ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ دلالت کی کیا شکل ہے، اور اس استنباط اور اجتہاد کے اندر جو ہے وہ کون کون سی شکلیں پیدا ہوتی ہیں، کیا افراد اور تفرید ہے، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہ جو کورس کا انتظام کیا ہے اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ اہل حدیث کے مسلک سے ہے، اسی لیے ہم نے بعض چیزیں جو اصول حدیث کا براہ راست حصہ نہیں ہے لیکن اہل حدیث کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، ہم نے ان کا بھی تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ ابن حزم نے کسی عالم کا فتویٰ پوچھنا جو ہے اسے بھی تقلید قرار دیا ہے۔ تو یہ افراد اور تفرید کی راہ ہے کہ اب آپ یہ بتائیے کہ کتاب و سنت تو سب کے سامنے ہے، اب کتاب و سنت کو پیش کر کے اس کی دلالت کی سینکڑوں قسمیں ہیں کتاب و سنت کی۔ اب جو ہے وہ ہر آدمی اپنی مرضی سے جو ہے وہ دلالت تلاش کرے، یہ بات بڑی مشکل ہے۔ اہل علم کو جو ہے وہ ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کتاب و سنت کی دلالت کو سمجھتے ہیں، لیکن جب رجحان یہ بن جائے کہ ہم نے کسی اہل علم سے جو ہے وہ اس کی فقہ یا فتویٰ نہیں پوچھنا، ہم نے جو ہے وہ تو تقلید کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اب آزاد ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ کتاب و سنت کا ایک فہم جو ہے وہ ایک عام آدمی حاصل کرتا ہے، اور کتاب و سنت کا ایک فہم جو ہے وہ عالم دین حاصل کرتا ہے، دونوں برابر ہو گئے۔ تقلید نہیں کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب اس شخص نے جسے کتاب و سنت کے دلائل جو ہے وہ سامنے رکھے گئے ہیں وہ اس سے کیسا معاملہ کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک عالم دین ہے وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ افراد تفرید پیدا ہوئی، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل حدیث کے اندر بغیر کسی احساس کے جو ہے وہ ابن حزم کا جو تصور اجتہاد تھا اسے فروغ ملا۔
اسی وجہ سے جن علاقوں میں اہل حدیث کی بڑی تعداد ہے وہاں جو ہے وہ اجتہاد اور تقلید کے معنوں میں بھی جو ہے وہ فرق کیا گیا۔ تقلید یہ ہے جیسے کہ ایک بڑے عالم نے جو ہے وہ تقلید کی تعریف یہ کی ہے کہ کتاب و سنت کی مخالفت میں، کتاب و سنت کی مخالفت میں کسی کی بات ماننا جو ہے یہ ہے تقلید۔ یعنی پہلے سے فرض کر لیا ہے کہ کتاب و سنت کی مخالفت میں، کتاب و سنت کی مخالفت جو ہے وہ عام شخص کو کیسے علم ہوگا کہ کتاب و سنت کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ وہ کسی باطنی چیز کو جو ہے وہ کتاب و سنت کی مخالفت قرار دے دے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ جو ظاہریت کو فروغ ملا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء کے اندر کم از کم جو ہے وہ ایک تحقیق کا ذوق پیدا ہو۔ اور یہ جو دراصل الاسانید ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ حدیثوں کا صحت اور ذوق، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک شعور بخشنا، اور اسی طرح جو آپ کو اصول حدیث سمجھایا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اب اصول حدیث کے اصولوں سے واقف ہو جائیں تاکہ آپ صحیح اور ضعیف کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے اندر اب یہ جو شکل بن گئی ہے، صرف ظاہر کو دیکھ کر جو ہے علماء کی تو غلطیاں نکالنی کہ علماء کی فقہ اور علماء کے فتوے جو ہیں وہ غلط ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو معصوم بنا لیا کہ ان کے سامنے جو کتاب و سنت پیش ہوئی ہے اب اس کے مطابق جو ہے وہ یہ اس کو سمجھتے ہیں یہ چیز تحقیق ہے، حالانکہ جو عوام ہے وہ اس قابل نہیں ہے کتاب و سنت کی دلالت کو معلوم کر سکے۔ اس لیے صحیح موقف یہ ہے کہ تقلید کی یہ تعریف نہیں ہے۔ تقلید کی تعریف جو ہے کسی کی بات دلیل پوچھے بغیر ماننا، دلیل پوچھے بغیر کسی کی بات کو مان لینا، یہ جو ہے یہ تقلید ہے۔ اب اس کے اندر اگر یہ شدت اختیار کر لی جائے کہ شخص بھی متعین کر لیا جائے تو یہ جو بات ہے یہ اصل میں امت کے اندر تقلید کو جامد شکل دے گی۔ لیکن اگر آپ علماء جو باقی پختہ عالم ہیں ان سے پوچھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ صحیح جواب بھی ملے گا اور آپ کو ان کی بات جو ہے وہ ماننی بھی پڑے گی۔ میں اس کی مثال جو ہے وہ ایک حدیث سے آپ کو دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے اندر آپ کا ایک صحابی جو ہے وہ بہت زخمی ہو گیا اور زخمی ہونے کی بنا پر جو ہے سفر میں تھا، اسے نہانے کی حاجت ہو گئی۔ اس نے جو ہے وہ عام صحابہ سے پوچھا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ اس کے سر میں جو ہے وہ زخم تھا۔ اسے عام لوگوں نے کہا کہ نہائے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ اس نے عام لوگوں سے پوچھ کر جو ہے وہ نہا لیا۔ اب تو یہ بیماری بہت معروف ہو گئی ہے، پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ ایک بیماری ہے قزاز۔ قزاز جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اب انگریزی میں جو لفظ ہے وہ ہے ٹیٹنس۔ یہ جو کبھی زخم آ جاتا ہے نا اور انسان جو ہے وہ زمین پر گرتا ہے تو مٹی جو ہوتی ہے وہاں کی زخم کے اندر وہ پڑتی ہے، تو یہ بیماری اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس بیماری کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ یہ اعصاب جو ہیں یہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح اکڑاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں قزاز، اور حدیث میں جو لفظ ہے نا فقزہ، اسے قزاز کی بیماری ہو گئی۔ اس کا ترجمہ عام طور پر
یہ کیا گیا ہے کہ اسے نمونیا ہو گیا. حالانکہ نمونیا اور چیز ہے، یہ نمونیا نہیں ہے، یہ اصل میں ٹیٹنس ہے. اور جب اس طرح اثرات پھر ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اب وہ بیچارہ جو ہے وہ اس نے نہایا اور اس کے بعد سے قزاز ہو گیا، اسی قزاز بیماری میں وہ ختم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے اس کا جب واقعہ سنا تو جن لوگوں نے اسے مسئلہ بتایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کرے، قاتلہم اللہ ایک بد دعا ہے، اور کہا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے اس لیے کہ تم نے اسے مسئلہ بتایا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر آدمی کو مسئلہ بتانا مناسب نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا انما شفاء العی سوال، کہ جو آدمی جو ہے وہ محتاج ہو، علم کا محتاج ہو، اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، پوچھے، اور جو اسے اہل علم جواب دے وہ ان پر عمل کرے، نہ کہ عوام سے جو ہے وہ پوچھ کر جو ہے وہ اس پر عمل شروع کر دے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے ابن حزم کے اجتہاد کی تعریف میں آتا ہے. ابن حزم نے تو اب اجتہاد کو پھیلاتے پھیلاتے یہاں تک پھیلا دیا ہے، کہتے ہیں کہ کسی کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لینا یہ بھی اجتہاد ہے. حالانکہ یہ اجتہاد نہیں ہے. اجتہاد کے لغوی معنی میں ہی یہ بات شامل ہے کہ اتنی محنت ہو کہ اس محنت کے ساتھ جو ہے وہ محنت مشقت اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ تھک جائے، اور اس کے بعد مزید اس پہ غور و فکر نہ کیا جا سکے. یعنی اپنی انتہائی محنت کا نام ہے اجتہاد. اور یہ شخص جو اتنی محنت کرتا ہے اس کو جو ہے وہ کتاب و سنت کے جو طریقے ہیں، یہ جمع کیسے ہوئے، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس سے استدلالات جو ہیں وہ کیسے پیش کیے، ان کا بھی اسے علم ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابن حزم جو ہے وہ دلیل اور استدلال کو ایک ہی معنی دیتا ہے. جس طرح ظاہر اور نص کو ایک معنی دیا ہے، دلیل اور استدلال کو. حالانکہ دلیل وہ ہوتی ہے جو کسی نص سے جو ہے وہ جھلک رہی ہو، یا اس کو جو ہے وہ غور و فکر کر کے جو ہے وہ دلیل نکالی جائے. جو غور و فکر کر کے عالم دلیل نکالے گا اس کو بولتے ہیں استدلال. اور جو کتاب و سنت خود جو ہے وہ کسی چیز کو بتا رہے ہوں اسے کہتے ہیں دلیل. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. یعنی دلیل کتاب و سنت کی دلالت کو کہتے ہیں، اور استدلال کسی عالم کا کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے اس کی دلالت کو معلوم کرنا ہے. تو اس کا نام اگر آپ تقلید بھی رکھ لیں تو بعض لوگوں نے اس کا نام تقلید رکھ کر کہا ہے کہ جو عام آدمی ہے اسے جو ہے وہ عالم کی بات جو ہے وہ مان کر عمل کرنا چاہیے. جیسے اس حدیث میں ہے انما شفاء العی سوال. تو بعض لوگوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ لفظ تقلید اس کے اندر استعمال کیا جائے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ لفظ تقلید کی بجائے لفظ اتباع اختیار کیا ہے. اور اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کی بات مان لینا، لیکن اگر وہ اس سے واقف ہو کہ وہ خود فیصلہ کر سکے تو پھر تو وہ عالم ہو گیا. اور اگر وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اسے علماء کے پاس بیٹھ کر جو ہے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ علماء جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ استدلال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر تو کسی عالم کی بات کو اس لیے مان لے کہ کتاب و سنت جو ہے وہ کتاب و سنت کا عالم ہے تو اسے بھی تقلید نہیں کہتے، اتباع کہتے ہیں. اقاض و حمام اولی الابصار ایک کتاب ہے فلانی کی، اس کے اندر انہوں نے یہ بڑی بات کی ہے تقلید اور اتباع کی، کہ اتباع کیا ہے اور تقلید کیا ہے. لیکن اگر تقلید کا وہ مفہوم لیا جائے جو عام سا مفہوم ہے تو اس کے اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو عام آدمی ہے جسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے وہ عالم کی محنت سے جو ہے وہ اس سے پوچھے کہ تمہارا فتویٰ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے. اب یہ تمام کتابیں جو فتویٰ کی صورت میں موجود ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ فتاویٰ میں علماء کا اختلاف بھی ہوتا ہے.
اب چونکہ سید نذیر صاحب دہلوی کے شاگردوں میں کچھ چیزیں جو ہے وہ معروف ہو گئی تھی اور انہی چیزوں کے مطابق جو ہے وہ آگے پھر یہ مسئلہ کیا حدیث بنا. تو اس لیے ان لوگوں کی قربت تو ہے لیکن بعض مسائل جو نئے پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر اسے تحریک دے کر جو ہے وہ ایک نیا گروہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے کہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو یہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے یہ قیام میں ہے قوما میں نہیں. لیکن سید نذیر صاحب اور دیگر علماء کے ہاں تو یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ قیام میں ہاتھ باندھتے تھے اور قوما میں جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دیتے تھے. ہمارے ملک میں اس چیز کو جو ہے وہ سب سے پہلے جنہوں نے تحریک کی شکل دی ان کا نام تھا سید بدیع الدین شاہ راشدی. انہوں نے اپنے اس فہم کو عام کرنے کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ کے دورے کیے اور دورے کر کے جو ہے انہوں نے کہا کہ فلاں حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھے جائیں. نسائی کی ایک روایت ہے اذا کان قائما، اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے جب کہ وہ کھڑا ہو. اب کھڑے ہونے کے معنی لغوی لے لیے، حالانکہ جو ہماری اصطلاح ہے فقہ کی قیام اور قوما ان دونوں میں فرق ہے اور حدیث میں بھی فرق کیا گیا ہے. جیسے مسلم کی ایک روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور اعتدال بعد الرکوع، قومے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے اعتدال بعد الرکوع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال قیام چھوڑ دیں، اعتدال سجدہ اور بین السجدتین یہ تقریباً جو تھے وہ برابر ہوتے تھے. جو چیزیں لمبی ہوتی تھی وہ قیام اور تشہد یہ جو ہیں یہ لمبے تھے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر مسلم کے حدیث میں لفظ ہے قیام، یہ واضح بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ اطلاع بعد رکوع کو جو ہے وہ الگ اس طرح سے بیان کیا ہے. تو اس لیے میں اس مسئلے میں زیادہ آپ کو نہیں بتاتا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں پیدا ہوا. سید بدیع الدین شاہ راشدی جو ہیں وہ جب مختلف تبلیغی دوروں میں جو ہے وہ نکلتے تو ان کا عام موضوع جو ہے وہ ہوتا تقلید کے خلاف. اسی طرح جو ہے وہ ایک دن میں کہیں کام سے گیا ہوا تھا، میں ناظم تھا جامعہ حدیث چوک دالگرہ میں کام سے گیا ہوا تھا. تو اسی دوران میں جو ہے وہ سید بدیع الدین شاہ راشدی تشریف لائے اور ان کے نام سے جو ہے وہ ایک یہی مسئلہ جو ہے وہ معروف تھا. طلبہ جو ہیں وہ ان کے پاس بیٹھے اور طلبہ نے ان کے پاس بیٹھ کر جو ہے ان سے کچھ دین پوچھا. انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے شروع کر دیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا. اب جو ہے وہ بعض طلبہ جو ہوتے ہیں ان کو کوئی ایک چیز مل جاتی ہے وہ اسی سے فائدہ اٹھا کر جو ہے اہمیت بنا لیتے ہیں. ان میں ایک طالب علم کا نام تھا مسرت، ورنہ صدیق سرگودا والے ان کا عزیز تھا، غالباً بھانجا تھا. اسے کہا جی ہمیں تو مسئلے کی سمجھ آ گئی، اب تو آئندہ ہم جو ہے وہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھا کریں گے. میں جب کام سے واپس آیا تو مجھے علم ہوا کہ اس طرح طلبہ میں جو ہے وہ ایک انتشار پیدا ہو گیا ہے. اتفاق سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بنگالی طلبہ کی تھی. وہ بنگالی طلبہ جو ہے وہ ہاتھ باندھا کرتے تھے رکوع کے بعد. جس استاد کے وہ شاگرد تھے وہ بھی رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے تھے. اور وہ طلبہ جو ہیں ہم ان سے کوئی سختی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے ہاتھ باندھ رہے ہیں تو خود بخود جب علم پڑھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ جو فضا اس دن پیدا ہوئی کہ اب طلبہ کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر جو بنگالی طلبہ وہ بھی شامل ہو گئے
تو ایک صورت ایسی بن گئی کہ اب یہ انتشار کی صورت بن گئی. تو سب سے پہلے ایسا ہوا کہ جب میں آیا تو طلبہ میں نے یہ رجحان دیکھا. تو شاہ صاحب کو کھانا وغیرہ جو ہے وہ ہم نے پیش کیا. کھانے کے دوران میں ہی جو ہے یہ اب گفتگو شروع ہو گئی اور میں نے جو ہے اس گفتگو کے دوران میں جو ہے انہیں یہ مسلم کی روایت جو ہے وہ پیش کی. لیکن اس کے باوجود جو ہے شاہ صاحب تو اب مناظرے کے موڈ میں تھے. تھوڑی دیر میری گفتگو ان کے ساتھ چلتی رہی. تقریباً بات جو ہے وہ ختم ہونے والی تھی کہ مولانا عبدالقادر حصاری جو ہے وہ بھی آ گئے. اب جب مولانا عبدالقادر حصاری آ گئے تو اس کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ مولانا عبدالقادر حصاری اور شاہ صاحب جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کریں. اس لیے کہ میں اپنے آپ کو جو سمجھتا تھا کہ مجھے اب بڑے بزرگوں میں اب شامل نہیں ہونا چاہیے. میں لازم تھا حالات کے تحت. مولانا عبدالقادر حصاری کے ساتھ جب بات الجھی تو انہوں نے یہ طے پایا کہ اب یہ تحریری جو ہے اس پر جو ہے وہ سوال و جواب چلیں گے. استاد بات جذباتی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت جو استاد تھے مولانا محمد کنگن پوری جن کا میں نے ذکر کیا تھا توفیق اللہ جی کے سلسلے میں وہ بھی جو ہے وہاں استاد تھے. جب حافظ اللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی حافظ مقادر روپڑی بھی وہ حج پر گئے ہوئے تھے. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. حافظ اسماعیل صاحب کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اس طرح جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت میں وہاں موجود تھا. مولانا عبدالقادر حصاری صاحب نے جو ہے وہ اس طرح سے مسئلہ بنایا. لیکن یہ مزید جو صورتحال ہے وہ اس طرح بگڑ گئی کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ بنگالی طلبہ کو جو ہے اس نے کہا وہ جس طرح بھی نماز پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں. مولانا محمد صاحب بڑھاپے کی وجہ سے کچھ ان کے اندر تیزی آ گئی تھی. انہوں نے نماز کے بعد جو ہے وہ تقریر کر دی اور کہا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ آپ رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں. اس سے جو معاملہ ہے وہ گرم ہو گیا. اور اب حافظ اللہ صاحب روپڑی جب آئے حج سے واپس تو انہیں ذکر کیا گیا کہ اس طرح سے جو ہے یہ فتنہ پیدا ہو گیا ہے. تو انہوں نے ایک رسالہ جو ہے وہ اس سے پہلے یہ مسئلہ علمی سطح پر پیدا ہوا تھا. شاہ صاحب سے بدین الدین شاہ راشدی سے پہلے ایک اور عالم دین تھے یہاں بہاولپور میں کسی جگہ پر. انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک رسالہ بھی لکھا تھا. ایک چھوٹا سا رسالہ بھی انہوں نے لکھا تھا. تو اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ حافظ اللہ صاحب نے اس رسالہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک رسالہ لکھ دیا ارشاد بعد الرکوع اس کے بارے میں. اب سید بدین شاہ راشدی جو ہے وہ حافظ صاحب کے شاگرد ہیں. انہیں سے انہوں نے سند دی ہوئی ہے کہ نمانیہ کے فارغ ہیں. انہوں نے سوچا کہ حافظ صاحب کو اگر میں نے اس طرح سے جو ہے وہ جواب لکھا تو اس کے اندر بہت جھول ہوگی. انہوں نے ایک ایک جملہ پکڑ کر جو ہے نا اس کا جواب چند لفظوں میں ایک جملہ سوال کی صورت میں لکھتے حافظ صاحب کا اور دوسرا اس کا جواب جو ہے وہ لکھتے. اس طرح سے بڑا گرم جواب جو ہے انہوں نے دیا راشدی صاحب. حافظ اللہ صاحب کو اصل میں یہ دکھ ہوا کہ اتنا جوش جو ہے اس رسالے کے اندر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے. تحقیقی باتیں جو ہوتی ہیں وہ جوش سے حل نہیں ہوتی. تو حافظ صاحب نے پھر اس کا جو ہے وہ جواب لکھوایا. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ رسالے کی صورت میں نہیں چھپا. وہ تنظیم حدیث کے اندر اس بار جو ہے وہ پورا جواب آیا ہوا ہے. حافظ صاحب کا اسی دوران میں انتقال ہو گیا اس لیے وہ رسالہ پھر کسی نے چھاپا ہی نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر کس طرح کی شدت تھی. اس سے پہلے یہ معاملہ بات کا ہے. اس سے پہلے وہ دیتے اور انہیں جو ہے وہ مسجد قدس بہت بڑی مسجد سمجھی جاتی تھی. اس کے اندر انہوں نے خطبہ دیا. تو
خطبہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا عام موضوع جو ہے وہ عرض تقلید ہوا کرتا تھا. خطبہ انہوں نے دیا اور طریقہ کار عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ حافظ عبداللہ صاحب جو ہے وہ جماعت کراتے ہیں. تو حافظ عبداللہ صاحب نے جو ہے وہ جماعت کرائی. اس وقت تو کوئی بات اٹھی نہیں, لیکن جب عصر کا وقت ہوا تو حافظ عبداللہ صاحب جسے جماعت کرایا کرتے تھے وہ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے. تو ہوا یہ کہ ان کے جو شاگرد تھے, شاہ صاحب ہمیشہ آتے تو اپنے چند ایک ساتھیوں کو لے کر آتے. ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے حافظ عبداللہ صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. تو شاہ صاحب نے بھی جو ہے وہ بیت الخلاء کی وجہ سے جو ہے وہ نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھی. تو اب شاگردوں سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی حافظ عبداللہ صاحب کے پیچھے؟ تو کہتے ہیں ہماری حافظ صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب جب یہ شدت جو ہے وہ اختیار کر لی گئی تو اس سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے حافظ صاحب نے بھی اسے جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دی تھی, لیکن بعد میں جب میں نے بتایا نا کہ چوکدال طرح کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی تو یہ مسئلہ جو ہے یہ آگے بڑھ گیا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اہل حدیث کے اندر اب مسئلے کے نام پر جو ہے وہ اختلافات شروع ہوئے. ابھی حال ہی میں آپ کا ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ میں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے محدث میں, وہ یہ ہے کہ یہ انگلی جو ہے یہ تشہد میں اٹھائی جاتی ہے. اس کا کون سا موقع ہے کہ یہ انگلی اٹھائی جائے؟ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ میرا مضمون پڑھ لیں, محدث میں شائع ہو چکا ہے. میں نے جو ہے وہ اس کا ثبوت دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ اصل میں وہ موقع ہے جبکہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ ہے کہ اس انگلی کو اس طرح سے ایک دائرہ بنا کر ان کو بھی بند رکھنا, اور یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح کھڑا کر کے تحریک دینا, اس سے جو ہے وہ توحید کی طرف اشارہ ہے. تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جو ہے یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ گرا دی جاتی ہے. جب گرا دی جاتی ہے تو اس وقت سیدھی نہیں ہوتی, تھوڑی سی اب ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہ میں نے لیکن ایک عرصہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو شیخ البانی سے لوگ وابستہ ہوئے ہیں, جس طرح انہوں نے شیخ البانی سے جو ہے وہ تخریج کا کام سیکھا ہے, اسی طرح انہوں نے یہ جو مسئلہ ہے اسے بھی جو ہے وہ اہل حدیث کا ایک مسئلہ قرار دے دیا ہے. اور کرتے کیا ہے کہ تشہد کے شروع سے ہی جو ہے وہ یوں کرتے رہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ہے کیا؟ شریعت میں اس کی کوئی مثال ملنی چاہیے. ہمارے ہاں جب قیاس کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے کہ علت کی تلاش, جب علت کی تلاش کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے دعا کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم اصل میں پورے تشہد کے اندر جو ہے وہ اس کو ہلا کر دعا کرتے ہیں. تو یہ دعا کا اشارہ نہیں ہے, یہ تو اشارہ ہے اصل میں توحید کا اشارہ ہے. اور توحید کا جو محل ہے وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن کی انگلی چھوڑ دی جاتی ہے. اس لیے اس کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت ہے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ جس طرح جو ہے وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے مسئلے نے جو ہے وہ شدت اختیار کی, اس لیے اس مسئلے میں بھی شدت اختیار کروں. تو میں نے ویسے ایک تحقیق کے طور پر یہ بات لکھی ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ طلبہ کا جو ہے وہ اس طرح سے کرتا رہتا ہے. مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے کہ اب یہ انگلی اس طرح سے کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. کیا اشارہ ہے؟ تو دعا کا اشارہ تھا, اس سے بھی ہم محروم ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ پر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے تو دعا ہے, یعنی دعا کی صورت ہے. تو اس لیے یہ جو ہے انشاء ہے, یہاں یہ خبریہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ خود انشائی جملہ ہے. تو بہرصورت میں نے آپ کو جو ہے مختصر سی بات یہاں بتا دی ہے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اہل حدیثوں کے اندر جو ہے ایک ایک مسئلے پر جو ہے وہ
اس طرح سے گروہ بنے۔ دوسری بات جو ہے، ہم نے اپنے دروس میں اس بات کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ منہج اہل حدیث جو ہے اس کو متعین کریں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم آپ سے گفتگو کریں۔ مسائل کے بارے میں کہ اس مسئلے کے اندر کیا تحقیق ہے، اس مسئلے کے اندر کیا تحقیق ہے، یہ الگ مزاج ہے۔ اور چونکہ یہ اہل حدیث مسلک جو ہے، نام تو صرف بر صغیر پاک و ہند میں یہ اہل حدیث نام استعمال ہوا ہے، باقی دوسری جگہ پر اہل حدیث کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ مصر کے اندر، سودان کے اندر جس تحریک نے جو ہے وہ اہل حدیث کی طرح جو ہے وہ رخ اختیار کیا ہے، ان کا نام ہے انصار السنہ۔ تو انصار السنہ میں تو لفظ سنت کے استعمال ہوا ہے، حدیث کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سلفی۔ وہ جن لوگوں کے عقائد، خاص طور پر اسماء و صفات وغیرہ کے اندر جن لوگوں کے عقائد میں وہ منہاج موجود ہے جو سلف صالحین کا تھا، انہیں سلفی کہا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مراکش کے اندر جو ہے وہ سلفی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں، یعنی سلف سے مراد جو ہے کہ جو بزرگ گزر چکے ان کے طریقے پر ہم چلنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے اہل حدیث کے اندر ایک ایک مسئلے کو پکڑ کر اگر انتشار پیدا ہو جائے تو صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے انتشار سے بچنے کے لیے میں عام طور پر مناظرے کو پسند نہیں کرتا۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن کے اندر اگر آپ کھلی تحقیق کریں گے، آزادانہ تحقیق کریں گے، تو آپ کو ان مسائل کی سمجھ آ جائے گی۔ اہل حدیث میں جو مسائل خاص طور پر تحقیق کے میدان میں آئے ہیں، ان میں سے فاتح خلف الامام کا مسئلہ بھی ہے اور رکوع کی رکعت کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ علماء کی بڑی باریک بینی ہے، دلائل کا انبار ہے۔ یہ عوام کے مسائل نہیں ہیں، یہ علماء کے مسائل ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اہل حدیث کا جو رویہ ہے نا، وہ ہمارے یہاں پھیلنا چاہیے۔ اس رویے کو اگر دیکھیں تو شیخ البانی ہو گئے، شیخ ابن باز ہو گئے، اسی طرح ہمارے علماء حدیث ہو گئے، تمام جو ہیں وہ اس رویے کے حامل ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ان کے اجتہاد سے جو فتویٰ حاصل ہوتا ہے، جو فقہ بنتی ہے، اگر آپ اس میں بڑھ جائیں گے تو کبھی بھی جو ہے وہ اہل حدیث کا پھر اتحاد نہیں رہے گا، اہل حدیث ایک نہیں رہیں گے۔ یہ بھی جو ہے وہ بے شمار ان کے اندر جو ہے وہ گروہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو اہل حدیث کا منہج ہے، طریقہ کار ہے، اس کو واضح کریں۔ اس کے نتیجے میں تحقیق کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم تھوڑی سا رویہ نرم رکھتے ہیں، تاکہ جو اہل حدیث کے اندر جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ تقلیدی جمود پیدا ہو۔ اس لیے کہ جب یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں تو علماء کے مسائل جو ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں جب آتے ہیں تو وہ ایک ایک مسئلے پر جو ہے وہ تیزی دکھا کر جو ہے وہ جمود پیدا کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ عوام جو کچھ کہیں علماء ان کے پیچھے لگ جائیں۔ اس لیے اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ منہج اہل حدیث کو جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے تو جس طرح جو ہے وہ حدیث کی تحقیق کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ اجتہاد کے اندر جو منہج ہے حدیث کا، وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے ذرا اس بات کو اس لیے واضح کرنا ہے کہ یہ اہل حدیث کا ایک فتنہ ہے، اور میں اس کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ منہج اہل حدیث کافی ہے اہل حدیث کے لیے۔ اب شیخ البانی بھی میری نظر میں اہل حدیث ہیں، شیخ ابن باز بھی میری نظر میں اہل حدیث ہیں، اور ہمارے بہت سے علماء پنجاب میں، آپ کو پتا ہے کہ دو خاندانوں کا بڑا کام ہے، ایک غزنوی خاندان کا اور ایک لکھوی خاندان کا۔ تو ربی خاندان، اس کا بھی بڑا کام ہے، لیکن لکھوی خاندان اور غزنوی خاندان جو ہے یہ فاتح خلف الامام کے مسئلے میں جو ہے وہ کچھ ڈھیلا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ
سختی نہیں، اس کے اندر فاتح خلف الامام کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن روپڑی خاندان اگر کہ ان دونوں خاندانوں کا شاگرد ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شدت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ مسائل کے اندر مناظرہ ہوا تو شدت پیدا ہو گئی. تو اس طرح سے یہ جو شدت ہے، میں روپڑی خاندان کا ایک فرد ہوتے ہوئے جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اس خاندان کے اندر جو ہے شدت نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے اگر شدت ہوگی تو اس سے جو ہے وہ گروہ پیدا ہوں گے. اسی لیے میں نے جو ہے بہت سے مسائل کے اندر عوام کو داخل نہیں کیا. اس تحقیق ہے، تحقیقی ذوق جو ہے وہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے. اور جو ہمارے ہاں عام طور پر کتاب و سنت کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو صرف کتاب و سنت کا علم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اس منہاج کا بھی علم ہونا چاہیے جو منہاج جو ہے وہ اہل حدیث کا ہے. اور اس منہاج کو متعین کرنے کے لیے حافظ اللہ روپڑی نے بھی بہت کام کیا ہے، مولانا اسماعیل سلفی نے بھی کام کیا ہے، اور حافظ محمد گوندلوی نے بھی کام کیا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے مولانا حنیف ندوی نے بھی کام کیا ہے. مولانا حنیف ندوی تو ایک دوسری انتہا پر ہے کہ وہ جو ہے وہ فلسفہ جو ہے اس کو جو ہے وہ دلیل کے طور پر بہت اہمیت دیتے ہیں. اور جو مولانا اسماعیل سلفی ہیں اور حافظ محمد گوندلوی ہیں، انہوں نے خاص طور کیا مطلب کہ ابن اعظم ظاہری کا تو کام یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عالم سے صرف آپ کتاب و سنت کی نص پوچھیے. نص تو بتا دیں گے، وہ عربی زبان میں نہیں جانتا. آپ اس کو جو ہے وہ نص بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث کی، کیا ہوگا پھر؟ ایک آدمی عربی زبان نہیں جانتا ہے، بے شمار تعداد ہے ہمارے ہاں جن کو دینی ذوق ہی نہیں ہے. انہیں آپ گویا کہ نئی ازمائش میں ڈال رہے ہیں کہ کتاب و سنت جو ہے اس میں اجتہاد کر کے آپ خود مسائل پیدا کریں. نتیجہ کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر جو ہے وہ بڑی شدت پڑ جائے گی. اس لیے یہ جو اہل حدیث ہیں وہ جاہلوں کا ٹولہ نہیں ہے، یہ علماء ہیں. اور علماء نے اس منہاج کو اختیار کیا ہے جو ہمارے بزرگوں کا تھا. اس اعتبار سے اس منہاج کا تعارف ہونا چاہیے، اور اس منہاج کے لیے جو ہے وہ ہمارے ہاں ایسے کورسز ہونے چاہیے جن کے اندر اس منہاج کو واضح کیا جائے. اور میں نے تو اس کورس کو جو ہے اس کے اندر اسی منہاج کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. حتیٰ کہ میں نے بعض باتیں جو ہے وہ حکومت کے سلسلے میں بھی اس لیے کر دی ہیں کہ اہل حدیث جو ہے وہ اب ان چیزوں میں دخیل ہیں، ان کا ایک موقف بنتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقف کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی وضاحت آ جائے کہ ہم جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ اہل حدیث مسلک کو نہ بگاڑیں. اب دیکھیں نا، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث کے اندر جب تصوف کو فروغ ملا تو ہمارے بعض بزرگوں نے جو ہے وہ بریلویوں کی بیعت کر کے جو ہے وہ یہاں مجلس ذکر جو ہے اس کو فروغ دیا. غزنوی خاندان میں سید ابوبکر غزنوی جو ہے وہ انہوں نے مجلس ذکر جو ہے وہ بنائی اور اس کی بنیاد پر ایک حلقہ بنایا، اور وہ بیعت تھے بریلوی کے ہاتھ پر. تو اسی طرح جو تصوف کی بنیاد پر جو ہے وہ اور بھی فتنے اٹھے ہیں. اب اس طرح سے جو فتنے اٹھے ہیں، بڑا ضروری ہے کہ علماء اہل حدیث کو جو ہے وہ استدلال کے جو طریقے ہیں ان کا تعارف کرایا جائے. تو اگرچہ ہم نے موٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے 10 دن کا کورس یا 2 ماہ یا 4 ماہ کا کورس کافی نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. لیکن اب ہمارے حالات یہ بن گئے ہیں کہ دینی مدارس کے اندر جب ہم فارغ ہوتے ہیں 8 سال پڑھ کر، تو اس کے بعد اب ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ فارغ ہو گیا ہے، اب یہ جو ہے کچھ کمائی بھی کرے، کچھ ہمارا بھی سہارا بنے. اور اسی طرح جو ہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب شادی بیاہ بھی اس کا کر رہا ہے. تو جب بچہ جو ہے وہ کوئی کمائے گا نہیں تو شادی بیاہ جو ہے وہ اپنی بیوی کا خرچہ، اپنے خاندان کا خرچہ جو ہے کیسے برداشت کرے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل حدیث جو عالم ہیں ان کو جو ہے منہاج اہل حدیث سے جو ہے وہ واقف کرایا جائے، تاکہ عوام کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی سوچیں جو ہے وہ افراد نہ ہو. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے. اگر یہ میری یہ کوشش تھی کہ میں جو ہے وہ کسی طرح یونیورسٹی جو ہے وہ اگر اس کی
پوزیشن فائنل ہو جائے، یعنی یونیورسٹی جو ہے وہ ایم فل کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری دے سکے، تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے جو ہے وہ تحقیق کرائی ہے، اور تحقیق کرا کر جو ہے اس طرح جب انسان تحقیق کرتا ہے تو پھر بے شمار چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ میں ابھی تک اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے اب ہماری یہی مجبوری ہے کہ ہماری جماعت کے جو ذہین نوجوان ہیں ان کو جو ہے وہ میں نے جو یونیورسٹیاں پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتی ہیں ان کو پی ایچ ڈی وہاں میں نے کروایا ہے، اور ان کو کچھ رہنمائی دے کر جو ہے میں اس طرح اپنے کام جو ہے پورے کر رہا ہوں۔ لیکن بہت بڑی اندر گروہ جو ہے وہ مسلط ہے، اور اسلامی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اقبالیات کے نام پر، اور اسی طرح جو ہے وہ حنفیت، بلکہ اسلامی یونیورسٹی کا جو اس وقت موقف ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ تو آپ چھوڑیے، یہ تو عبادت ہے، لیکن جو باقی فقہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایسا کریں کہ عالم یا کچھ علماء بیٹھ کر جو ہے وہ مسائل کو چن لیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ فقہ کا مسئلہ ہے اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی اصول کیا ہوگا، یعنی آپ مسئلوں کو متعین کریں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ جو ہے اس کا نام انہوں نے رکھا آفاقی فقہ۔ آفاقی فقہ کا معنی یہ ہے کہ تمام فقہوں کے مسائل اس میں آ جائیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ سے پہلے تو ہوتا ہے اجتہاد، اور اجتہاد کے جو ہے وہ اصول ہیں یا فقہ کے اصول ہیں۔ کہا گیا یہ محمود احمد غازی جو ہیں یہ ان کا موقف ہے آفاقی فقہ کا، کیونکہ ان کا بڑا کام تھا اس یونیورسٹی میں، شروع سے وہ اس یونیورسٹی سے وابستہ رہے، اس لیے وہ آفاقی فقہ کا ایک شنیفہ چھوڑ گئے ہیں۔ وہیں اسلام آباد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، عمران خان یہ وزیر اعظم نہیں ایک اور عالم دین ہیں، تو انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ یہ جو فقہ آپ بنا رہے ہیں اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو اس کا معنی تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تو چوچو کا مربع بنا دیں گے، تو اس طرح سے کوئی فقہ نہیں بنتی۔ تو اس لیے میرا یہ ذہن ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جائے۔ آپ نے یہ جو باتیں ہیں کہ حنفیوں کا اصول فقہ ہے ہی نہیں، ان کا تو اصول تقلید ہے، آپ نے اس طرح کی باتیں کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم ایک عرصہ سے جو ہے وہ تحقیقی مزاج رکھتے ہیں اور ہم نے اس پر کام بھی کیا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے میں اس لیے یہ چیزیں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ اس قابل ہوں کہ آپ کل کو اجتہاد کر سکیں۔ ہماری نظر میں جو ہے وہ اجتہاد جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے، ہماری نظر میں جو اجتہاد ہے وہ ججوں کا کام ہے کہ مانے ہم جو ہے وہ عامی اجتہاد نہیں لیتے جیسے ابن حزم نے لیا ہے۔ ہمارے نزدیک جو اجتہاد ہے وہ اس کے لیے علوم کی مہارت کی ضرورت ہے، وہ علوم نہیں جو مقلدین نے پیدا کر لیے ہیں۔ انہوں نے ایسے مفروضے قائم کیے ہیں کہ جس پر شاید امام ابو حنیفہ بھی پورے نہ اترے، تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ چیزیں بتا کر جو ہے وہ کام شروع کر دیا۔ نہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ اجتہاد کے اصول جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے اور اس کے اندر اتنی انتہا پر نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی جذباتی فضا کے بغیر تحقیق کر کے جو ہے لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ بتائے جائیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو جو اس وقت گفتگو کی ہے اس گفتگو کے اندر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث کے لیے بہت مشکل یہ ہے کہ اب ایک یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایم فل کریں یا پی ایچ ڈی کریں، لیکن وہاں جو غلبہ ہے وہ یا تو حنفیوں کا ہے اور یا اس طرح کی آزاد سوچ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آفاقی فقہ۔ تو یہ جو سوچے ہیں نا یہ ایک سوچے درست نہیں ہے۔ اگرچہ بڑی کوشش کی ہے محمود احمد غازی نے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک سلسلہ
उन्होंने जो है वो तैयार किया है, और उसूल फिक़ह के बहुत से मसाइल की जो उन्होंने तशरीह की है, लेकिन हकीकत में उनके सामने जो है वो उसूल फिक़ह के अंदर जो है वो हनफी उसूल है। हालांकि उसूल फिक़ह के अंदर अगर कोई काम की जरूरत है तो हनफियों के उसूल तो मैंने आपको बताया वो तो फिक़ह और किताब सुन्नत की मुआफ़क़त के लिए उसूल है। सही उसूल फिक़ह अगर है तो वो दीगरों के पास है, खाब मुक़ल्लिद क्यों ना हो, उनके यहाँ फिर भी वो उसूल फिक़ह है जो किताब सुन्नत से अखज़ है, इसलिए कि उनका जो पहली किताब है वो इमाम शाफी का रसाला है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनफी रहकर जो है कोई शख्स आजादाना तहकीक कर नहीं सकता, इसलिए कि उसूल वो है कि हनफी फिक़ह को किताब सुन्नत के मुआफ़िक़ करने के ये उसूल है। तो इसलिए इंसान की पहली सोच ही जो है वो गलत हो, इसलिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सूरत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैं आपको दीगर यूनिवर्सिटियों का तफसील से तारफ नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ी मुश्किलात ये हैं कि इन यूनिवर्सिटियों के अंदर जब अहले हदीस जाते हैं तो उन्हें आज़ादी से काम नहीं करने दिया जाता। अब देखिए ना, चंद लोग ऐसे हैं जिनको बकायदा अथॉरिटी बनाकर पेश कर दिया गया है। अगर कोई शख्स जो है वो उन पर तनकीद करे तो कहा जाता है कि ये फितना परवर है। अब आप देखिए कि एक साहिब हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं शिबली नोमानी, इमाम अबू हनीफा के नाम पर भी उनकी किताब है, और उन्होंने कुछ तारीख पर जो काम किया है जिसकी तकमील जो है वो सैयद सलमान नदवी ने की है, सीरतुन नबी, उसके शुरू में उन्होंने 100 सफ़े के करीब एक मुकदमा लिखा है। उस मुकदमा के अंदर जो उसूल लिखे हैं वो हदीस को रद्द करने के उसूल हैं, हदीस को मानने के उसूल नहीं है, हदीस को रद्द करने के उसूल हैं ज्यादा। तो इस एतबार से जो है वो अब जो मसला पैदा हुआ है उसका जवाब देने की जरूरत है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में आप शिबली नोमानी के ऊपर इस तरह से काम नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल ये पैदा होगी। तो इसलिए इन यूनिवर्सिटियों के अंदर तो अहले हदीस जो हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे प्राइवेट जो है वो काम होना चाहिए, जिसके पास कोई इतनी इस्तेदाद हो वो इस काम को जो है वो इस तरह फरोग दे। तो हम इसी काम में जो है वो लगे हुए हैं, और मेरी ये कोशिश है कि बाकायदा एक उलमा की मजलिस बन जाए ताकि हमारे अहले हदीस के अंदर जो इफराद और तफरीक की राहें हैं उस मजलिस के अंदर हम तबादला ख्याल करके जो है वो ये राहें जो है वो आसान करें। मगर मैं आपको बताऊं कि हमारे अहले हदीस उलमा के अंदर एक बड़ी चीज पैदा हो गई है, जब कोई बात जो है वो उनके सामने पेश की जाए उसके अंदर जो है वो फौरन फतवेबाजी शुरू कर देते हैं, और किसी आदमी को अगर ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा आज़ादी की सोच रखता है, किताब सुन्नत का तो पाबंद है लेकिन थोड़ी सी उसकी सोच जो है उसमें नरमी है या आज़ादी है, तो उसे ही फतवे लगाकर जो है वो चुप कराने की कोशिश करते हैं। मैंने जो है वो चंद एक मुज़ाकरे करवाए हैं, एक उनमें से बहुत अहम मुज़ाकरा था। आपको ये इल्म है कि जब ये मसला पैदा हुआ है अफगानिस्तान का, तालिबान का, तो उस वक्त जो है बहुत सी चीजें जो है वो ऐसी फैली थी कि लोगों ने पेशगोई के तौर पर जो है वो किताब सुन्नत की नसूस तलाश की। अरब लोगों ने भी बड़ा काम किया इस पर, और यह है कि यहाँ भी ये काम हुआ कि किताब सुन्नत के अंदर जो पेशगोइयां मौजूद हैं उनके तजज़िये शुरू कर दिए लोगों ने, और जरूरत इस बात की पैदा हुई कि पेशगोइयों के बारे में जो है वो क्या तरीक़ेकार है उसको वादे किया जाए। तो मैंने यहाँ जो है वो मुज़ाकरा करवाया, उस मुज़ाकरे की रिपोर्ट जो है उसको फाइनल तो मैंने किया था, मैं इस पर ये नहीं बता सकता कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। उसके अंदर मैंने बड़े बड़े उलमा हदीस के जो है वो बुलाए थे, एक शख्स ने कहा जी कि ये जो पेशगोइयां हैं इनके बारे में कोई हतमी बात जो है वो कभी की ही नहीं जा सकती, इनको यूं समझा जाए जैसे कि अल्लाह ताला के नाम है, अल्लाह के औसाफ जो है जिस तरह बयान नहीं हो सकते। अब एक आलिम जो था उसमें हनफी में मौजूद था, उसने जो है वो सवाल कर दिया चुका है, इसलिए हाफिज मसूद आलम साहब की ये बात, उसने सवाल ये कर दिया कि जी आप ये बताइए कि इमाम महदी आएंगे?
انہوں نے کہا ہاں آئیں گے. تو کہا کہ اگر پیش گوئی کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کی جا سکتی، کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر امام مہدی کو لوگ کیسے پیش آئیں گے؟ آدمی کو جو ہے پہچانا دے. یہ سوال واقعی بڑا اہم تھا. تو اگرچہ ہم نے رپورٹنگ میں یہ کوشش کی ہے تو وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو خود بخود لوگ جو ہے وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے. انہوں نے کہا کوئی کام جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا. ہمیشہ جب کوئی شخص اٹھتا ہے تو پہلے اس کے ساتھ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، پھر یہ کام آہستہ آہستہ جا کر جو ہے آگے ہوتا ہے کہ امام مہدی فلاں ہے فلاں نہیں ہے. تو یہ پہلے دن تو ہی ہوتا. یہ بات درست ہے بالکل. تو پھر پیش گوئیوں کے جو اصول ہیں یہ بالکل اسباب الصفات سے الگ ہیں، اس لیے کہ اسباب الصفات تو یہ اس دنیا سے ماوراء کام ہے، اور جو پیش گوئیاں ہیں وہ اسی دنیا کی ہیں. تو اس لیے وہ مضمون جو ہے وہ اگرچہ مختصر ہے، رپورٹ جو ہے وہ میں نے لکھی ہے اور وہ اسلم صاحب اور مبشر لاہوری ان دونوں کے نام سے چھپی ہے. تو آپ اس کو جو ہے محدث میں ضرور پڑھیے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ پیش گوئیوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا اصول ہے. اسی طرح میری یہ کوشش ہے کہ میں مذاکرے کروا کر، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ علماء کے اندر جو ہے وہ فتوی بازی اور گرما گرمی ختم کر کے سکون سے جو ہے وہ آپس میں تبادلہ خیال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے. میں نے آج آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں اس لیے بتائی ہیں کہ انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے وہ کل اور پرسوں جو ہے وہ مزید کچھ باتیں ہوں گی. تو مجھے فاروقی صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کا لیکچر جو ہے وہ جمعرات تک چلے گا. میرا تو خیال تھا کہ شاید آج ختم ہو جائے گا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ کم از کم جو اہل حدیث کو اور مشکلات درپیش ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سر اس میں آپ بتائیں گے اس کا لیگل بات پیش گوئیوں کے حوالے سے آپ پڑھ دیں وہ تو ہم پڑھ لیتے سارے نہیں، یہاں بہت پڑھنا مشکل ہے. یہاں یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا بھائی مسئلہ ہے. بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے بے شمار کتابیں آئی ہیں. ہر مزید دون کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں. بھی کتابوں کے بڑے بڑے لوگوں نے اربوں نے کام کیا ہے. یہ اربوں کے یہاں جو انتہا پسندانہ تاریخیں ہیں ان نے بڑا کام کیا ہے. اس لیے یہ مسئلہ بڑا باریک ہے. انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. میں نے کافی محنت کی ہے اس پر کبھی سوچا ہی نہیں. یہ بھی اس کے بھی شروع ہونے چاہیے. میں نے ویسے یہ ہے کہ اپنے تو کرنی تھی. ایک تو میں نے کہا تھا کہ اہل حدیث کا ایک نمبر میں کہ اہل حدیث کا مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ اتنا بھاری تھا کہ میں ابھی تک نکال نہیں سکتا اہل حدیث کا نمبر. اور اسی طرح جو ہے وہ اسماء و صفات پر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پاکستان ہندوستان میں بہت سا کام ہونے والا ہے. اس لیے کہ سعودی عرب میں تو علماء جو ہے وہ اس کے لیے بہت حساس ہے. پاکستان ہندوستان میں علماء